پروگرام سیاسی حوال میں شہزاد ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے نگراں حکومت کی ایفرٹس، جو وہ ایفرٹس کر رہی ہیں، کوششیں کر رہی ہیں SIFC کے تحت، جو ایک کونسل ایک بنی ہے، دوست ممالک سے ان کی انویسٹمنٹ کوششوں کے بعد یہ انویسٹمنٹ لانے کی کوشش ہے ان کی، اور پرائم منسٹر نے اپنے حالیہ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ $60 بلین ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوست ممالک سے آئیں گے۔ پینلسٹ کا میں تعارف کراتا چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ شاوانی صاحب۔ عبداللہ شاوانی صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ کے، گورنمنٹ آف بلوچستان کے۔ اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ہے اسماعیل ستار صاحب نے، پریزیڈنٹ لسبیلا چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں وہ، اور فون پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سی پیک بیوٹمز یونیورسٹی کے سربراہ ڈاکٹر اورنگزیب عالمگیر صاحب۔ میں اپنے تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گفتگو کا آغاز میں عبداللہ شاوانی صاحب سے کرتا ہوں کہ عبداللہ شاوانی صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ منرل، ہمیشہ لوگ یہ چرچا سنتے ہیں کہ بلوچستان منرل رچ ہے اور سارا کچھ ہے، وہ ایک خواب سا لگتا ہے۔ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ابھی تک اس کے کتنے چانسز ہیں، کہ کتنے ہمارے پاس مائنز اینڈ منرلز کتنے ہمارے پاس ہیں، اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کتنے چانسز ہیں، اور بلوچستان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ بالکل شہزاد صاحب، بلوچستان میں جو کہتے ہیں کہ بلوچستان کے منرل رچ پروونس ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ہمارے پاس جو بلوچستان میں 42 منرلز ہیں ڈسکوری میں، جو منرل ڈائریکٹری ہے اس میں ہمارے پاس 42 منرلز ہیں، اس میں سے 15 سے 20 منرل جو ایسے ہیں جو اس وقت آپریشن میں ہیں، یعنی اس وقت ان پہ کام بھی ہو رہا ہے اور مارکیٹ میں ہو رہا ہے۔ مگر بلوچستان میں جو منرلز ہیں، جو کام ہو رہا ہے، وہ اس وقت سمال سکیل میں ہے۔ تو جو فیوچر جو منرل ہم بولتے ہیں کہ اگر ہم نے منرل کو ایکسپلائٹ کرنا ہے اور منرل اس صوبے کو فنانشل اور ریسورس میں ہم یہ کہیں کہ جی بلوچستان کو منرل کے حوالے سے پہچانا جائے، تو اس میں ہمارا مین رول ہوگا کہ جو ہمارا منرلز ہے لارج اسکیل میں، جو میٹالک منرل ہیں ہمارے پاس، وہ اس وقت ہمارے پاس ایکسپلور بھی ہیں۔ جب اس پہ ہم آئیں گے، کام کریں گے نا، تو اس وقت پھر ہم یہ کہیں گے کہ بلوچستان جو ہے نا، اس میں منرل پہ وہ ایک گرو مسکائے گا۔ جو خاص طور پر ہمارا بلوچستان میں جو اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ تو سمال سکیل میں ہے، یعنی کوئلہ پہ ہے، ماربل پہ ہے، کرومائٹ پہ ہے، اور جو دوسرے منرلز پہ ہیں چھوٹے پیمانے پہ، چھوٹے پیمانے پر، اور یہاں کے لوکل لوگ زیادہ لوگ کر رہے ہیں۔ ابھی جو ہمارا جو ٹرینڈ آیا ہے اور ہمارے پاس جو ایک ڈیسیشن میکنگ ایک فیس آیا ہے کہ جو ہمارا پرانا جو ریکودک کا جو میٹر تھا وہ ریزالو ہو گیا جب وہ کمپنی آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم جا رہے ہیں لارج اسکیل مائننگ پہ، اسپیشلی کاپر گولڈ پہ، جو ہمارا بلوچستان کا باقی ڈسٹرکٹس میں ہے، جو چاغی ہے وہ اس میں مالا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چاغی کو بڑا ہمیں نوازا ہے چاغی کی صورت میں، وہاں پہ ہمارے پاس بڑا منرل رچ کاپر کے گولڈ کے ریزروز ہیں۔ اس پہ اس وقت جو ہے نا کام ہو رہا ہے، SIFC کے تھرو بھی کام ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارے جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان سے ہمارے نیگوشیشن چل رہے ہیں، سعودیہ کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے ہیں، UAE کی کمپنی کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں کہ وہ آئیں اور یہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کریں۔ اور ہم نے اس وقت بلوچستان میں جو بلوچستان گورنمنٹ نے 2 کمپنیز بنائے ہیں، یعنی ایک بنایا ہوا بلوچستان منرل ریسورس کمپنی اور ایک بلوچستان منرل ایکسپلوریشن کمپنی۔ تو ان کمپنیز کو بلوچستان گورنمنٹ نے لیز دیا ہوا ہے، لائسنس دیے ہوئے ہیں، ہر کمپنی کو 4 لائسنس دیا ہوا ہے۔ وہ لائسنس دینے کا یہی مقصد ہے کہ جی یہ کمپنیز جو باہر کی کمپنیز آتے ہیں وہ ہمارے کمپنیوں کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں۔ اس کا فائدہ مطلب پہلے تو یہ تھا نا کہ اس کمپنیوں کو نہیں بنایا تھا، آپ ڈائریکٹ لیز دیتے تھے دوسری کمپنیوں کو، اس کمپنی گورنمنٹ نے اپنی کمپنی بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ سر اس میں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ جن ہم باہر کمپنیز کو لیز دے رہے ہیں اس میں شیئر لیتے ہیں ان سے فری ایکویٹی میں، کم سے کم 10% جو ہے نا وہ ہم لیتے ہیں ان سے فری ایکویٹی میں، کہ ہم کوئی پیسہ نہیں ڈالیں گے، وہ کمپنی آ کے ہمیں 10 سے 25% وہ ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں شیئر دے دو۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم اس لیز میں اس انڈسٹری کا مالک بن جاتے ہیں، دوسری یہ کہ پہلے صرف ہم رائلٹی پہ بیس کر رہے تھے، تو اس میں جو کمپنی کام کرے گا تو اس کا جو پرافٹ آئے گا اس سے بھی بلوچستان کو پیسے ملے گا۔ اچھا، یعنی جو پرافٹ کمائے گا اس میں بھی ہمیں
پیسہ ملے گا. مطلب اس کے آپ کاروبار میں شریک ہوں گے. اب اس کے کاروبار میں مطلب ہمارا شراکت دار ہوگا. پہلے صرف ہم اس کو لیز دیتے تھے اور ہم صرف بیس کرتے تھے جو اس منرل پہ جو رائلٹی تھا وہ لیتے تھے. ابھی اس میں یہ ہے کہ وہ جو پرافٹ کرے گا تو اس میں بھی ہمیں پیسہ دے گا, اور اس میں ہم سارے کمپنیز کے ساتھ ہمارا یہ نیگوشیشن ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ کے پاس چونکہ پیسہ نہیں ہے وہ ہمیں فری ایکویٹی میں شیئر دے دے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کنڈیشن ڈالا ہوا فری ایکویٹی میں. چلتے ہیں ذرا سے اس کے اسماعیل ستار صاحب کے پاس چلتے ہیں. اسماعیل ستار صاحب, آپ یہ کہیں کہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ منرل ریسورسز کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جائے, کس طرح اس کو لوگوں کے لیے, کاروباری طبقے کے لیے کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ 4 سال سے اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں کہ منرل کو, میری ایک تھوڑی سی اپنی ایک ویژن ہے اس کے بارے میں. میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے منرل ویلتھ جو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایز ویل ایز بہت زیادہ ایزی ہے, اور اس وقت تمام جو سیکٹرز ہیں اس میں یہ لوئسٹ ہینگنگ فروٹ ہے پاکستان کے لیے. مگر اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز کا جو ہمیں ایز پاکستانیز اور ایز بلوچستان کے رہنے والے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم منرل کو خالی مائن کر کے اور را فارم میں باہر نہ بھیج دیں اور بڑے خوش ہو جائیں کہ جی ہم نے 1 بلین 2 بلین کا ایکسپورٹ کر لیا. نہیں, دیٹ از دی رانگ اپروچ. ہمیں کرنا یہ چاہیے, اور اب مجھے بہت خوشی ہے کہ ایس آئی ایف سی بھی اس چیز میں اب ساتھ دے رہی ہے, سیریس ابھی ہے. ایس آئی ایف سی 4-5 مہینے پرانی سمجھیں کہ ڈیولپمنٹ ہے. میں اس پہ 4 سال سے کام کر رہا ہوں اور اکیلے کر رہا ہوں, اور لزویلا چیمبر کے پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں کہ ہم منرل کی پروسیسنگ کو ڈیولپ کریں لوکلی ہیئر ان پاکستان, اور پھر منرل سے ویلیو ایڈڈ چیزیں بنا کے اس سے بہت سارے مختلف کیمیکلز بنتے ہیں, اور پھر اس کو ایکسپورٹ کریں تاکہ ہمیں پراپر ویلیو ملے اپنی چیزوں کا, نمبر 1. اور نمبر 2 وچ از مور امپورٹنٹ از کہ ہمارے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. دیکھیے ہم خالی مائننگ کر کے باہر بھیج دیں گے تو تھوڑے سے لوگوں کو نوکری ملتی ہے, لیکن اگر اس مائننگ کا پروڈکٹ لے کے آپ 2-4 فیکٹریوں میں اس کو پروسیس کریں گے تو کئی ہزار لوگوں کو نوکری مل جائے گی ایک ایک آئٹم سے. جیسے عبداللہ بھائی نے بتایا کہ 42 سے لے کے 52 منرل تو صرف بلوچستان میں ہے, اور ہر منرل سے منیمم 2 چیزیں بنتی ہیں. بہت سارے منرل جیسے آپ کروم کا اگر اگزامپل لیں تو اس سے 12-13 چیزیں بنتی ہیں, اور شاید اس سے زیادہ بھی بنتی ہوں گی, میری اتنی نالج نہیں ہے. تو ہر چیز کا جب یہاں انڈسٹری لگے گا تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو پراپر ویلیو ملے گی چیز کی. اگر آپ ایک را مٹیریل $150-200 پر ٹن بیچ رہے ہیں لیکن اس سے ایک کیمیکل میں کنورٹ کر رہے ہیں اور آپ $1,000-1,200 پر ٹن لے رہے ہیں تو یو ارن اے لاٹ آف فارن ایکسچینج فار دی کنٹری, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ اس پورے ویلیو ایڈیشن کے سلسلے میں آپ کو بہت زیادہ امپلائمنٹ جنریشن کے بھی مواقع ملتے ہیں. تو آپ کے جتنے بیچارے یہ انجینئرز ہیں, انجینئرنگ کر کے بے روزگار گھوم رہے ہوتے ہیں, آپ کے جتنے ٹیکنیشینز ہیں یہ سارے کے سارے ایبزارب ہو جاتے ہیں اس انڈسٹری میں. تو بہت بڑا انڈسٹری ہے, اور جو ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم ہر پاکستانی کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ریسورس ہے یہ پرپیچول نہیں ہے, یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. ایک نہ ایک دن آئے گا کہ آپ کا یہ منرل ویلتھ ایک ایک کر کے ختم بھی ہوگا, ڈپلیٹ ہو جائے گا. یہ آپ دیکھیں سوئی میں گیس نکلا کرتا تھا, ہم لوگوں نے بے دردی سے پاکستان میں استعمال کیا, CNG بھی کیا, گھروں پہ جلا جلا کے اس کو ضائع کر دیا. آج آپ کا ڈپلیشن ہو رہا ہے, اتنا گیس نہیں نکل رہا ہے جو آج سے 20 سال 15 سال پہلے نکلا کرتا تھا. تو منرل کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی فینومینا ہے, جتنے منرلز ہیں وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے. تو عقل مندی اس میں ہے کہ ہم اس کی پوری ویلیو لیں, اور الحمدللہ دنیا میں ڈیمانڈ ہے کیونکہ یہ منرل ویلتھ ہر جگہ
abundantly available نہیں ہے. Selected جگہیں ہیں دنیا میں جہاں پہ منرل ہے, اینڈ وی آر لکی کہ بلوچستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے, تو اس کا پورا یوٹیلائزیشن اسی طریقے سے ہے کہ اس کی ویلیو ایڈیشن ہو, لوکلی ہو, اور پھر چیزوں کو ایکسپورٹ کیا جائے. تو اس پہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اورنگزیب ہیں, سی پیک کے سربراہ ہیں بلوچستان یونیورسٹی, آئی ٹی یونیورسٹی کے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سی پیک, ظاہر ہے آپ سی پیک پہ کافی عرصہ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ کی ایک اس پہ ایکسپرٹیز بھی ہے. سی پیک پہ کیا عام آدمی کے زندگی پر کیا اثرات پڑیں گے؟ کوئی آپ اس پہ تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو, جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بتائیں. جی تھینک یو ویری مچ اس پروگرام میں موقع دینے کے لیے. جی سی پیک بلوچستان کی ترقی میں اسپیشلی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ میں اہمیت کامل ہے, جس میں گوادر ان جرنل اور بلوچستان ان پارٹیکولر. گوادر جلدی ایک اکنامک ہب میں تبدیل ہوگا اگر یہاں پہ جو پروجیکٹس ہیں سی پیک کے حوالے سے وہ مکمل ہو جائیں. گوادر سی پیک کی ڈیولپمنٹ میں نو سینٹر کی حیثیت رکھتا ہے. بہت سے انرجی, انڈسٹریل اور سوشیو اکنامک پروجیکٹس ہیں جو بلوچستان اور یہاں کے لوگوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے. تربت اور پنجگور کی آبادیاں اور یہاں کی جو مشکل ٹیرن ہے, جو سی پیک کے جو ثمرات ہیں یہاں کے لوگوں پہ بھی آئیں گے, اور اسی طرح اس کا امپیکٹ کوئٹہ, کلات اور جوب کے علاقوں میں بھی محسوس کیا جائے گا. تو جو پروجیکٹس لنکڈ ہیں سی پیک کے ساتھ, اگر یہ وقت پہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے اوور آل بلوچستان پہ بہت ہی مثبت اثرات مرتب ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایس آئی ایف سی ایک فورم ہے اور اس فورم کے تھرو پاکستان بہت پر امید ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو دعوت دی جائیں, ان سے انویسٹمنٹ کرائی جائے, اور اس میں کافی سیکٹرز کو انہوں نے وہ کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ $60 بلین کا ایک اسٹیمیٹ آ رہا ہے, بہت بڑی رقم ہے, اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یہ بیسیکلی اگلے 5 سال میں $60 بلین کی سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کا ارادہ رکھتی ہے. یہ ایک ونڈو ہے جو سرمایہ کاروں کے تحفظات کو کنسیڈر کرے گی. اس میں 2 ایریاز بہت امپورٹنٹ ہیں, جس میں ڈالر کا استحکام جو کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بھی ڈیمانڈ ہے. دوسری اس میں بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ سرمایہ کاری میں سارے جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور سرمایہ کاروں کو یا سرمایہ کاری میں جو پروسیسز انوالو ہیں اس کو 15 ڈیز کے اندر مکمل کیا جائے. اور ریسنٹلی ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس سلسلے میں سعودی عربیہ سے بھی ایک ڈیل دسمبر تک فائنل کی جائے گی کہ وہ ریکارڈک کے کچھ اسٹیکس خرید لیں. سو اوور آل جو $60 بلین کی ایک انویسٹمنٹ اگلے 5 سالوں میں جو پاکستان میں آئے گی, اس سے سرمایہ کاری بھی بڑھے گی, ڈالر کو بھی استحکام ملے گا, اور پاکستان کی اوور آل معیشت سے ترقی کرے گی. ٹائم ہو گیا ہے بریک کا, ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد آپ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. Welcome to Star and Style Season 4. The superstar, the phenomenal Reema Khan. جس خلوص سے, جس پیار سے آپ اپنے مہمان کو عزت دیتے ہیں, ادب اور لگن. اتنی خوبصورت یادیں. آپ کی ایک فلم تھی, اس پہ تو میں نے لوگوں کو کوائنس پھینکتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں بس یہی کرنا ہے. ویلیوز کے ساتھ شو کو کر. آپ سب سے ملنے آ رہی ہیں اسٹار اینڈ اسٹائل سیزن 4 میں میرے بہت ہی پیارے دوست عاصم یار ٹیوانا کے ساتھ, اونلی آن پی ٹی وی ہوم. ستاروں کا جہاں.
عبداللہ صاحب بتائیں ذرا، ڈاکٹر صاحب کی بات، اورنگزیب عالمگیر صاحب کی آپ نے بات سنی کہ ایک پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ایک ڈیل ہماری دسمبر تک ہو جائے گی، تو کیا بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ ایک ہم نے پہلے ایک اخبارات میں کوئی خبریں آئی تھیں کہ ریکودیک میں دلچسپی رکھتا ہے سعودی عرب، جو ہمارا ایک دوست ہے؟ سر سعودی عرب جو ہے وہ بلوچستان میں انویسٹمنٹ میں اس کا کوئی اس نے انٹرسٹ شو کیا ہے. ریکودک کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے نا ایک دو ایریاز اور بھی ہیں جو ہم نے اپنے بلوچستان مائننگ ایکسپلوریشن کمپنی کو گرانٹ کی ہے، تو وہ اس میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، جس پہ ابھی بھی مذاکرات چل رہے ہیں. ہمارے ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے اس پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو طے کرنے کے لیے، تو وہ امید ہے کہ وہ فائنل ہو جائے گا. یہ لندن میں مذاکرات ہو رہے ہیں؟ لندن میں بھی ابھی مذاکرات ہمارا ہوا ہے اسی سلسلے میں کہ ہمارے پاس ریکودک کے ساتھ ساتھ وہ ایک دو اور بھی ایریاز ہیں جو ریکودک کے ساتھ ہیں. اچھا، جو ریکودک کے ساتھ ایریا وہ بھی پوٹینشیل علاقہ ہے، تو وہ لائسنس ہمارے بلوچستان گورنمنٹ کے پاس ہے، ہم نے اپنے کمپنی کو گرانٹ کیے، اس پہ بات چل رہا ہے. اس میں بھی سعودی عرب آ رہا ہے کہ وہ اس میں انویسٹمنٹ کرے گا، تو یہ ریکودک کے ساتھ ساتھ یہ ایک نیا انڈسٹری ہو جائے گا. ساتھ ہی ان کا جو سعودی کا ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہمارے 3 جو ایس او ایز ہیں جو 25% فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، تو اس پہ بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس میں بھی شاید یعنی منافع کا جو شیئر وفاقی حکومت کا ہے جو شیئر ہے اس پہ بھی وہ بات کر رہے ہیں ریکودک میں. ریکودک میں، جی اس پہ بھی سعودی والا اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو 3 جو انٹیٹی ہے جی جی جو ہمارے پارٹنر ہیں ریکودک ڈیولپمنٹ مائننگ کمپنی میں، ٹھیک ہے. یعنی اس کا جو ریکودک مائننگ کمپنی ہے 25% ہمارا بلوچستان گورنمنٹ کا ہے، 25% فیڈرل کے 3 ایس او ایز ہیں، پی پی ایل ہے، او جی ڈی سی ہے، ایک اور کمپنی ہے. تو ان کے ساتھ بھی ان کا بات چل رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس میں بھی میں آ جاؤں، ٹھیک ہے. اس کمپنی میں بھی آ کے جو ہے نا میں انویسٹمنٹ کروں. تو ساتھ ہی ادھر بھی آ رہا ہے ہمارے ساتھ، ریکودک کے ساتھ ایک اور 2 ایریاز ہے، وہاں بھی ہمارا مذاکرات چل رہے ہیں. تو امید ہے یہ دسمبر تک جو ہے نا یہ ہمارے مذاکرات کام ہو جائیں گے، تو ریکودک کے ساتھ پیرل ہمارے ایک اور بھی جو ہے نا کمپنی بن جائے گا سعودی کے ساتھ، وہاں پہ بھی ہمارا جو ہے نا کام شروع ہو جائے گا کاپر گولڈ میں لارج اسکیل مائننگ. عبداللہ صاحب یہ بتائیں کہ چائنیز کافی مطلب کتنے عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں، اور بڑے یعنی اس وقت شاید بلوچستان کو لوگ سمجھتے تھے کہ منرل اور اس کے حوالے سے کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن چائنیز نے بڑا ایک بھروسہ کیا اور وہ آئے، چاغی میں بھی رہے، اب لسبیلا میں بھی ان کی وہ ہے. اس کے بارے میں بتائیں کہ چائنیز آگے چل کر بھی اپنا تو انٹرسٹ شو کرتے رہیں. بالکل سر، چائنا اس وقت ہمارے پاس جو انٹرنیشنل جو کمپنی کام کر رہے ہیں وہ چائنیز کمپنی ہے، ایم سی سی اور ایم سی سی ایچ، جو سندک میں بھی کام کر رہا ہے اور ہمارے دودر میں بھی لیڈ زنک پہ کام کر رہا ہے، لیڈ زنک پہ ہے. ابھی بھی ہمارے پاس ایم سی سی کی بھی اپلیکیشنز ہیں، وہ بھی انٹرسٹ شو کر رہا ہے کہ ہمیں بھی آپ لوگ چاغی میں انوالو کریں مائننگ فردر وہ چاہتے ہیں. اور ہمارے جو ایک علاقہ ہے چاغی کے ساتھ ماشکل میں، ہامون ماشکل، وہاں بھی کوئی چائنا کی کمپنی جو ہے نا اس کو ایک ای ایل دیا ہوا ہے لیتھیم کے لیے ایکسپلوریشن لائسنس، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ جی میں ادھر لیتھیم کا بھی ایکسپلوریشن کر لوں. تو اگر یہ ہامون ماشکل اور ہمارا نوشکی میں علاقہ ہے ہامون ڈورا، یہ علاقے ہیں یہاں پہ ابھی ہم لوگ لائسنس دے رہے ہیں لیتھیم کے لیے. اچھا، اگر لیتھیم کا ڈسکوری ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے منرل سیکٹر میں ایک اور ایک ڈیولپمنٹ ہو جائے گا، ایک بہت اچھی سنگ میل ثابت سنگ ہوگا. میل سازو. تو اس پہ بھی ایک دو کمپنیز کو ہم نے لائسنس دی ہوئی ہیں جو ایکسپلوریشن کریں گے فی الحال. اس میں چائنا کا بھی کمپنی ہے. تو چائنیز آ رہے ہیں، ان کو بھی ہم جو ہے نا نہ صرف چائنیز بلکہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، برٹش کمپنیز اور ہمارے جو لوکل کمپنیز ہیں پاکستان کے اپنے، وہ بھی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں ہمارے پاس، جیسے پی پی ایل ہے، او جی ڈی سی ہے، اور بڑے بڑے کمپنیز جو ہمارے پاکستان میں ہیں، وہ سب کا بھی انٹرسٹ اس طرف آ گیا ہماری طرف کہ ہم بھی آ جائیں مائننگ کریں. اور ہمارے اور بھی 2 کمپنی ہے جس کو ہم نے ایک لائسنس دیا ہوا ہے، این آر ایل، نیشنل ریسورس لمیٹڈ کمپنی، جو ہمارے اپنے لوکل جو ہے نا سرمایہ داروں کا ایک گروپ ہے. تو ان کو بھی ہم نے ایک لائسنس دیا ہوا چاغی میں اچھا، کاپر گولڈ کے لیے. اس میں ہمارے بڑے بڑے جیسے سرمایہ دار ہیں، ہمارے لکی سیمنٹ کے مالک ہیں، ابھی بینک کے مالک ہیں، دوسرے جو ہیں انہوں نے بھی ایک لائسنس لیا ہوا ہمارے پاس چاغی میں. اور ساتھ ہی ایف ڈبلیو بھی جو ہے نا، ایف ڈبلیو کو بھی ہم نے لائسنس دیا ہوا ہے ایکسپلوریشن کا، اور ماری پیٹرولیم کو بھی لائسنس دیا ہوا ہے چاغی میں. یعنی اس وقت
ہم نے 10 لائسنس دی ہوئی ہیں صرف کاپر گولڈ اور لیتھیم کے ایکسپلوریشن کے لیے. اچھا تو تو یہ اس میں مائننگ شروع ہو گئی ہے ہاں اس میں یہ کہ یہ فرسٹ فیز پہ ایکسپلوریشن کریں گے, 3 سال کا لائسنس ہے. اس میں اگر ان کو یہ ہو جاتا ہے, سکسیزفل ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ کاپر گولڈ کا ڈسکور ہو جاتا ہے اور یہ یہاں پہ انڈسٹری لگ جائے گا, تو میرے خیال میں یہ دنیا میں کوئی ایک مثال بن جائے گا. 10 میں سے اگر ہمارے 5 بھی جو ہے نا کامیاب ہوتے ہیں ہو اور گئے اس کے بعد جاتے اور ہیں. ہمارا ریکودک کا بھی کمپنی ہے اور ہمارا لیتھیم کے بھی ریزرو جائیں گے, تو میرے خیال دنیا میں یہ سب سے بڑا منرل رچ پروس ہوگا اور ملک ہوگا. اور روزگار بھی, اور روزگار کے ہر چیز کا اپارچونیٹی ہے نا, یعنی جو ہمارے پسماندگی ہے, جو ہمارے باقی جتنے مسائل ہیں, ان کا حل یہی ہے. ان کا حل یہ ہے کہ ہمارا جو یہ سیکٹر ہے, جو منرل سیکٹر ہے, جو اس وقت ان ایکسپلور ہے, اور وہاں پہ جو اپارچونیٹی ہیں اس کو ہم سیریسلی جو اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ اگر کام کرے اور اللہ کرے ہم سکسیسفل ہو جائے اس میں, تو ایک ریولیوشن آ جائے گا. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں بلوچستان میں ایک منرل ریولیوشن آ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسماعیل ستار صاحب سے پوچھوں گا. اسماعیل صاحب یہ بتائیں کہ جیسے عبداللہ صاحب نے کہا کہ, اور ہم کوئی 10 سال سے سن رہے تھے کہ پاکستان کی ترقی بلوچستان پر, اس کا دار و مدار بلوچستان پہ ہے. پرائم منسٹر نے اپنے حالیہ دورے میں ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم بہت سے اس کو ہم شارٹ کر رہے ہیں بیرونی انویسٹرز کے لیے. SIFC کے جو ایک کونسل اس کی ہے, ایک 1 ونڈو آپریشن ہوگا. اس میں ہم ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم بھی ہم نے وہ کیا ہے تاکہ لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد بڑھے ہم پر. تو کیسا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ بہت اچھی اور پازیٹیو چیز ہے, کیونکہ دیکھیں SIFC کا جو موٹو ہے نا وہ ہے فرام ریڈ ٹیپزم ٹو ریڈ کارپیٹ. یہ موٹو پہ SIFC بنی ہے اور اسی پہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے. اس میں اب ایک مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک مائننگ لیز لینی ہے تو عبداللہ صاحب کے پاس جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو کئی سال لگ جاتے ہیں اس کے پروسیسنگ میں. تو SIFC کا رول ہے ٹو اسپیڈ دیٹ پروسیس اپ, تاکہ جو انویسٹر ہے, دیکھیں انویسٹر آتا ہے اس وقت دانا لے کے جب کبوتر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور وہ دانا ڈال دے اور کبوتر کو اٹریکٹ کرے اور اپنے گولز کو اچیو کرے, تو وہ اس میں ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. کسی بھی بزنس وینچر کے لیے, کسی بھی کمرشل وینچر کے لیے ٹائمنگ از آف پرائم امپورٹنس. اب جو 2-2, 3-3, 4-4 سال لگ جاتے ہیں گورنمنٹ آفیسز میں کام کو ہونے میں, تو وہ پورا سیناریو ہی چینج ہو جاتا ہے, بزنس کا ماڈل چینج ہو جاتا ہے, پورا کینوس چینج ہو جاتا ہے. آج ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے, کیا پتہ 5 سال بعد بھی اتنی ڈیمانڈ رہتی ہے نہیں رہتی ہے. تو ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ, اور SIFC کا جو میجر رول ہے وہ ناٹ اونلی ٹو ہیلپ فارن انویسٹمنٹس, دیٹ از آلسو ٹو ہیلپ دی لوکل انویسٹرز, کہ لوکل انویسٹرز بھی بہت زیادہ کین ہیں ٹو ڈائیورسیفائی. بیکاز دیکھیں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس 12 پروڈکٹس ہیں. اگر آپ ٹاپ 90% ایکسپورٹ کا لسٹ اٹھا کے دیکھیں گے تو ہمارے پاس 12 پروڈکٹ ہیں جو ہم بیچ رہے ہوتے ہیں, اور 12 ملکوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں. نہ ہمارے پاس 13واں پروڈکٹ ہے اور نہ 13واں کسٹمر ہے. تو پاکستان کو ایز اے نیشن ہم سب کو مل کے, صرف SIFC کا نہیں, یہ آپ کا بھی ذمہ داری ہے اور میری بھی ذمہ داری ہے, اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس باسکٹ کو بڑا کریں. ایکچولی جو ہماری 12x12 سنڈروم میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, اس کو ہمیں بڑا کرنا ہے, پروڈکٹس ایڈ کرنے ہیں, نئے نئے پروڈکٹس. میں نے جیسے بتایا کہ منرل سیکٹر میں تو بہت زیادہ اپارچونیٹیز ہیں, ہم 200-400 پروڈکٹ ایڈ کر سکتے ہیں, اور یہ تمام پروڈکٹ ایسے ہیں کہ یہ فنٹاسٹک قسم کی ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, بہت زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ کرے گا. تو آپ کے جو صوبے کے اور ملک کے جو مسائل ہیں نا, یہ ون سولوشن ٹو آل دی پرابلمز والی چیز ہے. یہ اس میں آپ دیکھیے گا کہ بہت اچھا رہے گا ان دی نیئر فیوچر, اگلے 2-3 سالوں میں. اور جب ڈاکٹر اورنگزیب صاحب بات کر رہے تھے تو میں سن نہیں سکا, سی پیک کے بارے میں آپ نے ایک سوال پوچھا تھا ان سے,
تو وہ ڈیو ٹو سم گلچ مجھے آواز ان کی نہیں آ رہی تھی. لیکن میں صرف آپ کو 1 منٹ میں بتاؤں کہ سی پیک جب آیا تھا نا تو سی پیک کا پرپس تھا کہ پاکستان میں انڈسٹریاں لگیں, اور سی پیک کا مین پرپس آنے کا تھا کہ جتنے بھی ریجنز ہیں پاکستان کے آل اوور پاکستان, وہاں پہ اسپیشل اکنامک زونز بنے اور وہاں پہ مختلف ٹائپ کی انڈسٹریلائزیشن ہو, اور پھر ان انڈسٹریلائزیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے جہاں جہاں بجلی کی شارٹ فال تھی وہاں بجلی گھر بننے تھے, اور جہاں روڈ نیٹ ورک کا پرابلم تھا وہاں روڈ بننا تھا. ہم لوگوں نے ایز اے نیشن کیا کیا, ہم نے روڈ بھی بنا لیا اور بجلی گھر بھی بنا لیا, لیکن وہ جو اصل مقصد تھا انڈسٹریلائزیشن کرنے کا, یعنی اسپیشل اکنامک زون بنانے کا, وہ نہیں بنا سکے. تو یہ ہم نے تھوڑا سا لوز کیا ہے اپنے ایک بہت ہی اچھی اپارچونٹی کو جو کہ پاکستان کو ملی تھی. چائنا اب چینج ہو رہا ہے, چائنا وانٹس ٹو گیٹ آؤٹ آف دی اسمال انڈسٹریز اینڈ جو لیبوریس انڈسٹری اس سے وہ باہر نکلنا چاہتا ہے. جیسے آج سے 50-60 سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو امریکہ اور یورپ اس انڈسٹری سے نکلا اور اس انڈسٹری کو اڈاپٹ کیا چائنا نے. اب چائنا نکلنا چاہتا ہے اور ہمارے جیسے ملکوں کو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ویتنام ہے, کمبوڈیا ہے, پاکستان ہے, سری لنکا ہے, اس قسم بنگلہ دیش ہے, اس قسم کے ممالک کو. لیکن ہم نے انفارچونیٹلی ایک سمجھیں ابھی تک ہم اسپیشل اکنامک زونز نہیں بنا سکیں. جو مین کنسیپٹ تھا سی پیک آنے کی اصل وجہ اور ریزن یہی تھی کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ہوگی اور اس کے سپورٹ میں سڑکیں بنیں گی اور بجلی کے کارخانے لگیں گے. ہم نے بجلی کے کارخانے بھی لگوا دیے, سڑکیں بھی بنا لی وداؤٹ دی انڈسٹریز. تو لیکن آئی اسماعیل ہوپ کہ ہم صاحب منرل کے ساتھ ایسا نہ کریں. لیکن اسماعیل صاحب دیکھیں, وہ ظاہر ہے کچھ حکومتوں کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں, پتہ نہیں ان کی شاید ان کی پرائرٹی نہیں تھی. یہ بات آپ نے بالکل سب ہمارے پروگرام میں آ کے یہ محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے روڈ بھی بنا لیا اور جو ہے بجلی گھر بھی بنا لیے, اور اب تیسرا جو مرحلہ جو اصل جس کو ٹیک آف کرے گا, یہ ٹیک آف ہوگا سی پیک اسی وقت جب آپ انڈسٹریل زون بنائیں گے اور انڈسٹریز کے بعد آپ کی ایکسپورٹ شروع ہوگی. جی, اور اصل میں انڈسٹریز پہلے بننی تھی, روڈ اور بجلی گھر بعد میں بننے تھے. تو ہم نے اے بی سی کے بجائے سی بی اے کر دیا, اس کو الٹا چلے ہیں. تو اور ابھی تک انڈسٹریز کے فار یور انفارمیشن ابھی تک ایسی چیز پہ اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن یہ جو 4-5 سال ہم نے ضائع کیے ہیں تو ویتنام اور کمبوڈیا اور بنگلہ دیش سوتی تو نہیں رہی ہیں نا, they have already availed the opportunities. تو وہ جو انڈسٹریاں اس وقت اویلیبل تھیں فار ری لوکیشن وہ اب چلے گئی ہیں. دوز انڈسٹریز آر نو مور اویلیبل فار ری لوکیشن. تو آئی اونلی ہوپ کہ ہم منرل سیکٹر میں بھی تھوڑا سا عقل مندی سے کام لیں اور یہ ریئلائز کریں کہ یہ جو ویلتھ ہے اٹ کین بی کنورٹیڈ انٹو مچ بیٹر ویلیو. اس کو ہم را فارم میں ایکسپورٹ کر کے خوش نہ ہو جائیں, یہ کوئی کمال نہیں ہوگا ایز اے نیشن فرام آل آف اس. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی ویلیو ایڈیشن یہاں پہ ہو. دیکھیں ایک لطفی ماڈل کہلاتا ہے. انڈونیشیا میں ایک منسٹر صاحب آئے کامرس کے اور ٹریڈ کے اور منرلز کے, تو انہوں نے ان کے پاس نکل ایکسپورٹ ہوتا تھا. آپ یہ غور سے سمجھیے گا جو فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں, $1.18 بلین کا نکل ایکسپورٹ کرتے تھے سال میں وہ لوگ. نکل سے اسٹین لیس اسٹیل بنتا ہے. تو یہ منسٹر صاحب نے جو وہاں کے 8-10 اسٹین لیس اسٹیل بنانے والے تھے ان کو بلایا کہ بھائی آپ لوگ کتنے جلدی اپنا ایکسپینشن کر سکتے ہو. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے 10 گنا ایکسپینڈ کرنا ہے تو کسی نے کہا میں 3 مہینے میں کر لوں گا, کسی نے کہا میں 6 مہینے میں کر لوں گا. لیکن ہمیں ایک پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارا مال بنتا ہے ان دی فارم آف شیٹس تو وہ کمپیٹیبل نہیں رہتا مارکیٹ میں, کمپٹیٹیو نہیں رہتا. وہ تھوڑا سا دوسرے ملک کا مال تھوڑا سا سستا ملتا ہے, اور وہ جو دوسرا ملک ہے وہ را مٹیریل ہم سے خرید کے لے جاتا ہے.
تو ان منسٹر صاحب نے را مٹیریل پہلے اپنے انڈسٹریلسٹ کو تیار کیا اور نکل کے را مٹیریل پہ بین لگا دیا کہ جی کل تک جو ایکسپورٹ ہو گیا، پرسوں سے را نکل ایکسپورٹ انڈونیشیا اب نہیں کرے گا. یہ بات 2019-18 کی ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ ایئر ان لوگوں نے $10 بلین کا اسٹینلیس اسٹیل ایکسپورٹ کیا پہلی دفعہ اپنی ہسٹری میں. اور اس کے اگلے سال $23 بلین کا کیا اور اس کے اگلے سال $30 بلین کا کیا. تو $1 بلین کا انہوں نے را مٹیریل کا ایکسپورٹ بین کیا اور $30 بلین کا فنش پروڈکٹ ایکسپورٹ کرنا شروع کیا. اسی طریقے سے ابھی ریسنٹلی 3 مہینے پہلے انہوں نے باکسائٹ کے را ایکسپورٹ پہ بین لگایا ہے. اور اب آپ دیکھیے گا اگلے 2 سالوں میں کہ انڈونیشیا ول ایمرج ایز دی لارجسٹ ایکسپورٹر آف ایلومینیم، کیونکہ باکسائٹ سے ایلومینیم بنتا ہے. پاکستان کے پاس الحمدللہ دونوں چیزیں ہیں. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں اسماعیل ستار صاحب. اگر ہم ان چیزوں سے فائدہ لے لیں، اگر ہم ان کو ایکسپورٹ کرنے کی بجائے ان سے فائدہ لے کے اس اصل پروڈکٹ کو ہم اس کو کریں تو اب میرے خیال میں ہمارے لیے فائدہ ہے. اس سے ہمارا زر مبادلہ بھی بڑھے گا اور لوکل انڈسٹری جو ہے ہماری گرو کرے گی. ڈاکٹر اورنگزیب صاحب یہ بتائیں کہ سی پیک میں اس کے آپ ایک تو پہلے یہ تھا کہ سی پیک کا چائنا نے افغانستان کو بھی اس میں شامل کر لیا، سینٹرل ایشیا آلریڈی اس میں وہ ہے. ہم نے بلکہ چائنا کو بھی کوئی اعتراض نہیں، ایران کو بھی آفر کی کہ آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو اس ایک کنیکٹیویٹی جب ہو جاتی ہے پورے ریجن میں تو اس کے کیا فوائد آپ دیکھتے ہیں؟ کس طرح اس کو عام آدمی کو کیا فائدہ ملے گا اس سے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ باتیں جو آپ نے کی ہیں ایگزیکٹلی اگر سی پیک کو ہم ایک ریجنل یا ایک بگر فریم ورک میں دیکھیں، سو بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے، خصوصاً کچھ اکیڈمک جو ایک پرسپیکٹیو ہے اس پہ، وہ یہی ہے کہ اٹس بیسیکلی چائنا از کریٹنگ اے نیو ورلڈ آرڈر. چائنیز جو فورن منسٹر ہیں کچھ سال پہلے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ چائنا از گرون فرام اے چائلڈ ٹو این ایڈلٹ اینڈ اٹ نیڈز نیو کلوتھس، میننگ کہ چائنا نیڈز مور پولیٹیکل پاور، مور پاور ان ڈیسیجن میکنگ، اور انٹرنیشنل افیئرز میں جو بیسیکلی شیئر ہے اس میں چائنا جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہے. سو اس سلسلے میں اگر ہم اس تناظر میں سی پیک کو دیکھیں یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں، سو اس میں کافی ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز بھی انوالو ہیں، سینٹرل ایشیا بھی انوالو ہیں، مڈل ایسٹ کو بھی انوالو کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. سو بالکل اس میں پاسبلٹی ہے کہ ان فیوچر ایران بھی اس میں شامل ہو جائے. سو بیسیکلی یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہوگا جو ایشیا کو تھرو روڈس اینڈ بیلٹ انیشیٹو پورے ایشیا کو کنیکٹ کرے گا. سو ایک ایسا بیلٹ جس سے پورے ایشیا کی تجارت ہوگی اس سے، اور پھر شاید اس کے نیکسٹ فیزز میں پھر افریقہ کو، یورپ کو یا سرٹن ادر ریجنس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. سو اس کا جو بگر پکچر ہے وہ بالکل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان فیوچر اس میں یہ سارے ریجنز جو ہیں وہ شامل ہوں گے. ڈاکٹر صاحب عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں نا، ایک تو چلے سی پیک اور سی پیک سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹس ہیں اس میں لوگوں کو روزگار ملے گا، اور لیکن عام آدمی کو اس سے جو بلوچستان کے خاص لوگ، ایک ایسا ایریا جہاں ڈیولپمنٹ نہ ہو، جہاں انڈسٹری نہ ہو، تو اس میں عام آدمی کو کیا فائدہ ملے گا؟ جی بالکل یہ واقعی ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے کہ جب اتنی بڑی انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے گی، ایک میسیو ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہوگی، تو اس کے لیے اسکل لیبر کا ہونا وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور انفارچونیٹلی یہ کہا بھی جاتا ہے کہ بلوچستان میں اسکلڈ لیبر یا اسکلڈ لوگوں کی کمی بھی ہے، برین ڈریننگ بھی یہاں پہ کافی ہوئی ہے. سو اس کو بیسیکلی ٹیکل کرنے کے لیے میرے خیال میں کہ انسٹیٹیوشنس کچھ ایگزسٹ کرتے ہیں
जैसे नेवटेक है, इसमें स्किल डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, नौजवानों को ऑफ़र किए जाते हैं। टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे भी स्किल के हवाले से ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये नाकाफ़ी हैं। गवर्नमेंट को और इंस्टीट्यूट्स खोलने चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम्स शुरू करने चाहिए, ताकि ओवरऑल जो एक सीपैक और उसकी डेवलपमेंट और उसका के जो असरात हैं उससे नौजवान मुस्तफ़ीद हो सकें। और नौजवानों के लिए भी मेरा यही पैगाम है कि टेक्निकल एजुकेशन को फोकस करें, डिमांड्स को देखें कि आने वाले वक्तों में बलूचिस्तान की डिमांड क्या है, बलूचिस्तान को किस किस्म की ह्यूमन रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और वो उस खला को किस तरह पुर कर सकते हैं, इस पे तालीम और हुनर की ज़रूरत है। तो नौजवानों को भी बलूचिस्तान की तामीर तरक्की के साथ ही चलना चाहिए और बेसिकली ये जो एक खला है स्किल डेवलपमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स का, इसको पुर करने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की तरफ चलते प्रोफेशनली मुझ पे एक जर्नलिस्ट का ठप्पा तो लगा हुआ था, लेकिन मैं ख़बर सूंघने वाला जर्नलिस्ट कभी भी नहीं रहा। जिस स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था, शरकपुर हाई स्कूल से, वहीं शरकपुर में ही नन्ना के जो वालिद थे वो डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पताल के। जब मैं बड़ा हो रहा था तो अमलन तो घर में तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद थी वालिद साहब की वजह से, लेकिन उन्हें लगता था कि मुंडा बिगड़ जाएगा अगर इसको फैसिलिटीज़ दे दी। अलिफ नून फिल्मी अखबार के दफ्तर में, क्योंकि फिल्मी अखबार के दफ्तर में मैं काम कर चुका था खुद और मुझे सारा अंदर का पता था किस तरह वो तस्वीरें छपवाने आती हैं एक्टर से और क्या कुछ होता हो। एक हकीकत, एक अफसाना चल रहा था, यानी डाकू ड्रामे की एक क्रूड सी शक्ल कह लीजिए। डाकू ड्रामा का मतलब है डॉक्यूमेंट्री ड्रामा। जी सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल कच्चे के डाकुओं का बहुत जोर है। वेलकम बैक नाजरीन। अब्दुल्ला साहब, एक आपने इस्माइल साहब की भी बात सुनी, डॉक्टर साहब की भी बात सुनी कि, और आपने तो बता दिया कि कितने हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं, मिनरल्स हमारे पास किस तरह से हैं। इसका इम्पैक्ट आम आदमी के लिए थोड़ा सा बताएं हमें कि आम आदमी के लिए कितना इम्पैक्ट होगा इसका, सर ये तो उनकी ज़िंदगियों पर। उनके तो मैंने जैसे पहले कहा कि जब ये मिनरल को माइनिंग होगा तो माइनिंग एक्टिविटी होगा, फिर मिनरल बेस इंडस्ट्री लगेंगे, तो उस इंडस्ट्री में हर किस्म के एम्प्लॉयमेंट का मौका लोगों को मिलेगा, यानी टेक्निकल भी जॉब मिलेगा, नॉन टेक्निकल भी जॉब मिलेगा, चौकीदार का भी मिलेगा, स्किल लेबर का भी मिलेगा, नॉन स्किल का भी मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन का भी मिलेगा। अभी अगर एक गाड़ी नोकुंडी से निकल के कराची पहुंचेगा तो आप ये समझिए कि यहाँ पे कितने लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, बाकी आप चीज़ों को छोड़ दें। तो इसका तो डायरेक्टली इफ़ेक्ट है एम्प्लॉयमेंट पे। जब लोग एम्प्लॉय हो जाएंगे, उनको रोज़गार हो जाएंगे, वो माशी तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे, तो वो फिर जो है ना खुशहाली भी आएगा। मैं तो मकसद ये कहूँ कि हमारे सारे मसाइल का हल जो है ना इसी में है कि बोलो जो ये मौका है कि हमारा जो वसाइल हमारे पास है इनको हम एक्सप्लॉइट करें और इंडस्ट्री आ जाए। जब इंडस्ट्री आ जाएगा तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स है जी। और गवर्नमेंट ने वैसे ही इन्वेस्टर्स के लिए इतने आसानियां पैदा कर दी। अभी इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ने इतने सीरियसली जो वन विंडो ऑपरेशन जो बनाया हुआ है SIFC के फोरम पे, उसका मकसद ये है कि एक डिसीजन हो और हर्डल्स ख़त्म हो जाएं और जो इन्वेस्टर जो आ रहे हैं उनका ट्रस्ट भी बहाल हो, उनका ट्रस्ट बहाल हो और वो वहाँ पे आके अपने जो है ना ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको अवेल करें और जो सरमाया है वो इसको लगा दें। न सिर्फ जो बाहर के हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे इस्माइल साहब ने कहा, हमारे पाकिस्तान के भी जो सरमायाकार हैं वो भी इधर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे इस्माइल साहब इनका जो है अपना एक साल्ट का एक वो है कि वो हमारे लसबेला में और ग्वादर का जो बीच है वहाँ पे साल्ट का एक लगाना चाहते हैं। ये तो एक हमारे लोकल इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी SIFC के थ्रू उसको रूट कर रहे हैं और बलूचिस्तान गवर्नमेंट PP मोड पे इस पर काम कर रहे हैं और इसको सीरियस उसमें आगे है। नौजवानों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खासकर उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए और पढ़े लिखे नौजवानों के लिए? सर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए ये है कि वो जो इस वक्त हमारे पास जो कम एजुकेट लोग हैं
وہ ٹیکنیکل جو ہمارے انسٹیٹیوشن اسکل ایجوکیشن کی طرف آ جائیں، اور جو باقی جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو بھی اس طرف راغب کریں، اور جو باقی جو ملک میں ہے، ملک کا جو جس مطلب جو پستی کی طرف ہے اس کو جو آگے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو میڈیا جو وار ہو رہا ہے کہ تو اس کو بھی کاؤنٹر کریں، اور ادھر ایک اچھا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے نا جو باہر سے جو انویسٹر آئے ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ یہ بلوچستان میں، پاکستان میں، خاص طور بلوچستان میں، کہ یہاں پہ جو ہے نا انویسٹمنٹ کا اپارچونیٹی ہے، اور حالات اس طرح نہیں ہے جس طرح جو ہے نا ان کو پیش کیا جاتا ہے. تو یہ میرا ہے کہ وہ جو ملکی جو ترقی ہے اس میں سب اپنا حصہ پلے کریں. سر اسماعیل ستار صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جس طرح انہوں نے کہا نوجوانوں کے لیے کیا ایک میسج ہے کہ وہ اسکلفل ہوں، پڑھے لکھے، وہ اس طرف آئیں، کیونکہ گورنمنٹ صرف تنہا آپ کو جو ہے پرووائڈ نہیں کر سکتی ریکروٹمنٹ یا اس کو کہیں کہ روزگار، تو اس کو پرائیویٹ سیکٹر جب تک ہوگا اور اس میں زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے تو میرے خیال میں صوبے کے لیے بھی نوجوان پازیٹیو اس ایکٹیویٹی میں آئیں گے. میں تو بہت بڑا بلیور ہوں اس بات کا کہ جو موجودہ حالات ہیں ہمارے انڈسٹری کے یا ٹریڈ کے یا کمرشل ایکٹیویٹیز کے، اس میں نہ تو گورنمنٹ کا قصور ہے، نہ کسی اور سرکاری اداروں کا قصور ہے، اس میں قصور میرا ہے، بیکاز آئی ایم دی پرائیویٹ سیکٹر. یہ کام میرا ہے کہ میں نئے نئے آئیڈیاز لے کے آؤں، نئی نئی انڈسٹری کے بارے میں سوچوں. یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ مجھے بتائے کہ یار آپ فلور سپا سے کیلشیم فلورائڈ بنا لو یا بیرائٹ سے بیریم کلورائڈ بنا لو. یہ میرا کام ہے جو میں نے 75 سالوں میں انفارچونیٹلی نہیں کیا. میں اور میرے ساتھی تمام لگے رہے کہ جی بس ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل. ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا. دیکھیں یہ جو سب چیزیں ہیں نا، یہ نہ کراچی میں ہے، نہ لاہور میں ہے، نہ اسلام آباد میں، نہ کوئٹہ میں، یہ پیریفریز میں ہے. تو ہم لوگوں کو اپنے کمفرٹیبل لیونگ سے نکل کے پیریفریز میں جانا ہوگا، جا کے کام کرنا ہوگا. اور دنیا پوری جو ہے نا ایک نیچرل فینومینا ہے کہ دنیا چلتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ. آپ کے پاس لوگوں کا ڈیمانڈ ہوگا، ٹیکنیشینز کا ڈیمانڈ ہوگا، انجینئرز کا ڈیمانڈ ہوگا. اوبویسلی جب آپ فیکٹری لگائیں گے تو آپ خود تو نہیں چلائیں گے، آپ کو لوگ چاہیے چلانے کے لیے. تو جب ڈیمانڈ جنریشن ہوگا تو لوگ اس شعبے میں آئیں گے. جب اس شعبے میں لوگ آئیں گے تو اس شعبے میں اسکل ڈیولپمنٹ میں بھی کام ہوگا. وہ میں خود کروں گا بیکاز مجھے لوگ چاہیے، وہ تو میری ریکوائرمنٹ ہے نا. اب میں مہنگے لوگ باہر سے تو نہیں لا سکتا کہ یورپ سے اور جرمنی سے میں مہنگے لوگ لے کے آؤں. آئی ووڈ پریفر کہ مجھے لوکل پاکستانیز بلکہ لوکل علاقائی لوگ ملیں تاکہ میرا کاسٹ کم ہو اور مجھے اچھی سروس ملے. تو اگر آپ ایگزامپل میں آپ کو ایک دیتا ہوں، ابھی میں گیا تھا پچھلے مہینے آسٹریلیا کا. آپ کو پتہ ہے کہ منرل کا ایکسپورٹ کتنے کا ہے؟ $489 بلین. تو میں نے کہا کہ یار یہ مجھے دیکھنا چاہیے جا کے کہ وہاں انوائرمنٹ کیا ہے، کس قسم کا ہے. تو میں ویسٹرن آسٹریلیا گیا، یہ بالکل اینڈ میں ہے آسٹریلیا کے، اور وہاں جا کے جو میں نے چیزیں دیکھی مجھے تو ایسا لگا کہ میں بلوچستان آ گیا ہوں with a different mindset. وہاں پہ مائنڈ سیٹ یہ ہے جی کہ اگر روڈ پہ ایک کوئی ہیوی اکوپمنٹ موو کر رہا ہے تو وہ ہیوی اکوپمنٹ VVIP درجہ ملا ہوا ہے اس کو. اور جتنے پرائیویٹ کارز ہیں چاہے وہ کسی منسٹر کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں، وہ کچے پہ اتار دیے جاتے ہیں. پہلے وہ ہیوی اکوپمنٹ موو ہوتا ہے کہ وہاں رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر مائننگ ایکٹیویٹیز ہے. تو ان کا جو پورا ماحول ہے نا وہ مائننگ کے اوپر چل رہا ہے. جب وہ $489 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنا پڑے گا اپنے، اسپیشلی ان دی پروونس آف بلوچستان، بیکاز this is the place where all the activity will happen in the
future inshallah taala. यही मैं पूछ We have to grow through Balochistan inshallah. यही मैं डॉक्टर औरंगजेब साहब से पूछूंगा। डॉक्टर औरंगजेब साहब, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, उस शोबों को ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाए ताकि तालीम हमारे नौजवान हासिल करें, और फिर ये जो अभी इस्माइल साहब बात कर रहे थे, अब्दुल्ला साहब बात कर रहे थे, ताकि हमारे नौजवान उस तरफ राग़िब हों। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान एक बहुत ही वसी एक खित्ता है, मालामाल है रिसोर्सेज से। बहुत कुछ कुदरत की तरफ से बलूचिस्तान को नवाजा गया है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, मेरे ख्याल में ये दौर ही है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और मोर स्पेसिफिकली ये दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो बेसिकली इन एरियाज़ में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एक इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये बात कहूँगा कि ब्यूटम्स बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट साइंसेस ये इरादा रखती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला इदारा जो है बलूचिस्तान में खोला जाए, और इससे कोई 10,000 के करीब लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इस तरह की जो बेसिकली इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बलूचिस्तान की फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए। डॉक्टर साहब मुख्तसर ये बताएं कि SIFC में कुछ उन्होंने सेक्टर्स जो हैं उनको फोकस करने की वो कि जिसमें एग्रीकल्चर, बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर तकरीबन 80 से 90% डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग डिपेंड करते हैं उस पर, और साथ में लाइव स्टॉक है। अगर इन दोनों चीज़ों को इधर फ़रोग़ दिया जाए तो उसमें न सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए बल्कि पाकिस्तान और बल्कि शायद मिडल ईस्ट की मार्केट में भी हम अपनी जगह बना सकते हैं। जी बिल्कुल, SIFC में जो सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनर्जी के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। स्पेशली एग्रीकल्चर को इसमें फोकस रखा गया है, और एग्रीकल्चर को फॉर्म ग्रो के तहत एडमिनिस्ट्रेटर किया जाएगा। इस सिलसिले में कुछ सऊदी कंपनीज़ हैं जैसे कि दहारा, साले, इनको इंगेज किया जा रहा है इसमें, जो कॉरपोरेट फार्मिंग को अट्रैक्ट करेगी। और इस सिलसिले में कॉरपोरेट फार्मिंग के जो मॉडल्स हैं उन पे भी काम किया जा रहा है ताकि इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। एग्रीकल्चर के जो शोबा है उसमें फॉर्म ग्रो का जो एक टू प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच है, जिसके तहत 1.5 मिलियन एकड़्स का एक नया अरेबल लैंड काश्त किया जाएगा। डेफिनेटली इससे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बूस्ट करेगी, और जो भी आपकी लोकल पैदावार हैं, चाहे आप गंदम की बात करें या बाकी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो इससे बूस्ट होंगे, और एग्रीकल्चर आपकी इकॉनमी में इन इस्लाहत के बाद एक बहुत ही बेहतर रोल प्ले करेगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। हम इजाज़त लेने से पहले अब शुक्रिया अदा करेंगे अब्दुल्ला बलोच साहब का, उन्होंने आज वक्त दिया। हम शुक्रिया अदा करेंगे इस्माइल सत्तार साहब का जिन्होंने स्काइप पे हमें ज्वाइन किया, और डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर का जिन्होंने टेलीफोन पे हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू आज की बलूचिस्तान SIFC और हुकूमती कोशिशों की। अल्लाह करे कि ये कोशिशें कामयाब भी हों और उससे न सिर्फ मुल्क बल्कि बलूचिस्तान का जो ख़ित्ता, जो पसमानदा ख़ित्ता उसको कहा जाता है, उसमें भी तरक्की हो, नौजवान और ये मुल्क के हमारे इस सूबे के जो लोग हैं वो अपने फेट के मालिक बन सकें। अपने मेज़बान शहज़ाद ज़ुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।